علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا ناول شروع کریں گے جس کا نام ہے آرزوئے دل اور جس کی رائٹر ہے عروج فاطمہ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، شاہمیر نے جب بیڈ پر لٹایا اسے وہ نیند میں ہی بھوک سے بڑبڑائی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ شاہمیر جھک کر اس سے پوچھا۔ نیند میں بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں بند تھی۔ میرا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم نے کہا تھا تمہیں بھوک لگی ہے، پھر کھایا کیوں نہیں؟ شاہمیر اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن اس کی نیند کی آغوش میں دیکھ کر بازوؤں سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ رامین نے کھانا نہیں کھانے دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پیٹ میں شدید درد، بھوک سے متلی ہونے لگی۔ میرب واٹ دا! اس کے متلی کرنے پر وہ تیزی سے دور ہوا۔ میرب کو غنودگی میں ہی متلی ہوئی دوسری بار پر اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں بھاگی۔ شاہمیر پریشانی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ میرب تم ٹھیک ہو؟ شاہمیر اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ 2 بار متلی کرتے ہوئے بے حال سی ہو گئی تھی۔ شاہمیر بازوؤں سے پکڑ کر نہ کھڑا ہوتا تو پکا اس نے گر جانا تھا۔ ابھی کرنی ہے؟ نہیں بس ٹھیک ہوں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ تھوڑا سنبھلتے ہوئے شاہمیر کی گرفت میں سے نکلی۔ شاہمیر اس کی حالت پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ آج تو یقین ہو گیا وہ نیند اور بھوک کی بہت کچی ہے، لیکن رامین کی حرکت پر اسے بے حد غصہ آیا۔ اس کے بعد میں سوچتے ہوئے وہ وہیں اسے چھوڑتا خود روم سے نکل گیا۔ کیا کروں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اب اور صبح ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک سائیں جی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میرب فریش ہوتی صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ بستر نہیں لگایا تھا نیچے، 4 بج رہے تھے، اس لیے سونے کا نہ سوچتے ہوئے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ شاہمیر ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آیا۔ میرب اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہمیر نے اسے دیکھا، ہلکے آسمانی لون کے کپڑوں میں بال کھلے کیچڑ سے باندھے ہوئے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت نے اسے کمزور سا کر دیا تھا۔ بیٹھو۔ شاہمیر آگے بڑھ کر ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا جو ابھی تک حیرت سے کھڑی اسے تو کبھی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں میرب حیرت سے خود پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پیچھے، تمہارے پیچھے سائیں۔ ابھی شاہمیر اسے ڈراتا کہ وہ ڈر سے اس کو پکارتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر ڈر سے پیچھے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی تھی۔ اس کی حرکت پر شاہمیر مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پلیٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی نہیں کھایا یہ؟ شاہمیر حیرت سے اسے پوچھا۔ وہ نفی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ میکرونی ہے، مجھے فی الحال یہی بنانا آیا سو بنا کے آ گیا، اب کھاؤ ورنہ پھر خالی پیٹ کی وجہ سے الٹی آئے گی۔ شاہمیر کے میکرونی کی پلیٹ اٹھا کر اسے دی۔ وہ اس کے لیے اس وقت تو اتنا کر ہی سکتا تھا۔ آپ مجھے بتاتے، میں بنا لیتی کچھ اپنے۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ میرم کو بہت حیرت ہوئی۔ شاہمیر نے اس کے لیے کچھ بنایا؟ نہیں تم کھاؤ، میں نے کھایا تھا کھانا۔ میں یہ سب کھا لوں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے تھوڑا سا کھاتی۔ بھوک مزید جاگ اٹھی اور اتنے مزے کی چیز کو کھانے کا دل نہیں کیا، چھوڑنے کا دل نہیں کیا تھا۔ بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاہمیر تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو گیا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم نے وہاں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاہمیر کے سوال پر وہ پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگی۔ حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ آرام سے، اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ آگے بڑھا تھا کہ میرب تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیزیں سمیٹی۔ میں برتن دھو کر آئی، آپ سو جائیں۔ وہ جلدی سے سوال سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگی۔ شاہمیر سمجھ گیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی آپ کو پتا ہے ماما اور رامین نے مل کر کل بھابھی کو کھانا نہیں کھانے دیا۔ مجھے پتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ بات میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنی، سوچا آپ کو بھی بتا دوں، شاید میرو نے کچھ کہا ہو، آپ نے یقین نہیں کیا ہو اس بیچاری کا۔ رضا نے اس وقت شاہمیر کو اپنے روم میں بلایا اور رات وہ جب ماں کو لینے واپس آ رہا تھا، رامین اور اپنی ماں کی باتیں سن لی تھی، ساتھ موبائل میں ریکارڈ کر دی تھی تاکہ وہ شاہمیر کو سنا سکے جو ہمیشہ میرب سے لڑتا ہے۔ یہ بات کس کس کو بتائی ہے؟ شاہمیر کو ماں اور رامین پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میرب کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہوا تھا اس کے لیے؟ کسی کو نہیں، صرف آپ کو اور بھابھی سے پوچھنے کا ارادہ ہے۔ رضا کی بات پر شاہمیر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات خود میرب سے پوچھو، وہ تم سے ہر بات شیئر کرتی ہے، اس بار پوچھنا، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ رضا سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، سر ہلا کر وہاں سے ہاں میں جواب دیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی آپ؟ رضا میرب کو دیکھتے ہوئے حیران ہوتا بولا تھا۔ ہاں میں، یہ دیکھو تمہارے لیے کھیر لائی ہوں، کھا کر بتاؤ کیسی ہے۔ میں اندر آؤں؟ میرب مسکراتے ہوئے کہتی، اسے وہیں دروازے کے پاس کھڑا پا کر خود ہی اندر جانے کا پوچھا۔ رضا ایک نظر پیچھے دیکھا، جب شاہمیر واش روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا، وہ سکون کا سانس لیتا اسے اندر آنے دیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ میرب کو بٹھا کر رضا اپنی مطلب کی بات پر آیا۔ کیا پوچھنا ہے؟ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔
کیا کل رات رامین نے آپ کو کھانا نہیں کھانے دیا تھا؟ پلیز سچ بولنا بھابھی، رضا پیار سے اپنی پیاری معصوم بھابھی کو دیکھتے ہوئے امید سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے یاد نہیں، تم یہ کھاؤ نا۔ میرب بات بدل گئی، اسے نہیں پسند کوئی اس کی وجہ سے لڑے، نفرت کرے ایک دوسرے سے۔ اچھا بھائی کو بتایا تھا؟ رضا ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی۔ تمہارا بھائی میرا یقین نہیں کرتا، وہ اداسی سے بولی۔ اندر بیٹھا شامیر ضبط سے آنکھیں بند کرتا پھر کھولی۔ اسے کل رات اس کی طبیعت بار بار آنکھوں کے پردے پر لہرا رہی تھی۔ میرب کی خاموش سرخ آنکھیں یکدم گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اس کے اندر۔ آپ بول کر تو دیکھیں، ایک بار بھائی سے بات کریں، کیا پتا وہ آپ کا یقین کر لیں۔ رضا نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا اسے۔ اچھا نہ چھوڑو، رات گئی بات گئی، اب تم یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے اب۔ وہ پھر اپنی ٹون میں واپس آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، دل میں میل نہیں رکھتی تھی، صاف دل کی مالک تھی، اب اس کی تعریف کی منتظر تھی۔ واہ بھابھی کیا کھیر بنائی ہے، سچ میں دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم ٹھا۔ رضا اس کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا کہ اندر واش روم میں شامیر غصے میں کوئی چیز نیچے پھینک دی جس سے وہ لوگ فراموش کر بیٹھے تھے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اندر کوئی ہے کیا؟ میرب حیرت سے واش روم کا بند دروازے کو دیکھ کر رضا کو دیکھا۔ وہ کوئی نہیں، میری چیزیں ایسی ہی گرتی ہیں، صحیح سے رکھتا نہیں نا میں۔ رضا گھبرا گیا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، تم کوئی چیز صحیح کرتے کب ہو، میں صفائی کر دیتی ہوں، تم آرام سے کھاؤ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بات پر اندر کھڑا شامیر گھبرا گیا تھا، وہیں رضا کے حلق میں کھیر پھنس گئی تھی۔ اوف، وہ آرام سے نہیں کھائی جاتی تم سے کوئی چیز، رکو پانی لاتی ہوں، وہ پریشانی سے کہتی نیچے بھاگی۔ رضا اپنی سانس بحال کرتا تیزی سے واش روم بھاگا۔ بھائی پلیز جلدی نکلیں ورنہ پکا بھابھی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، رضا کی پریشانی سے کہا تھا۔ اس کی صرف زبان چلتی ہے، ہاتھ نہیں، وہ تنزیہ بولتا چلا گیا۔ رضا بیڈ پر گر گیا۔ یہ مال ہے، یہاں سے ہم کپڑے لیں گے آپ کے لیے، چلیں آ جائے۔ رضا اسے آج شاپنگ پر لایا تھا، کل علی کے ولیمے کے لیے ڈریس دلانے۔ ہائے اللہ، اتنا بڑا میں کھو گئی تو۔ میرب نے بڑے سے لکی مال کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے رضا سے کہا۔ پھر آپ کو پولیس والا شوہر پورے مال کو بند کروا دے گا۔ ہاں سچ میں سائید جی ایسا کر سکتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے حیرت سے بولی تھی۔ رضا اسے لیے آگے بڑھ کر شامیر کو کال کر دی تھی کہ جیسے ہی فارغ ہو یہاں پہنچ جائے۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے کپڑے ہیں، آپ پر تو سبھی اچھے لگیں گے، رضا پیار سے اس کے لیے ڈریس دیکھتا ہوا بولا تھا۔ میرب حیرت انگیز طور پر آس پاس کے خوبصورت چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری سائڈ چوڑیوں پر نظر پڑتے ہی وہ وہاں گئی۔ خوبصورت رنگوں والی چوڑیوں سے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ رضا موبائل پر کال آنے کی وجہ سے تھوڑا دور ہوا تھا، شامیر کو بتا رہا تھا کہ وہ لوگ سیکنڈ فلور پر ہیں۔ سامنے ہی شامیر آتا دکھائی دیا، رضا نے ہاتھ ہلا کر اسے یہاں بلایا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا وہیں آ گیا۔ مجھے کیوں بلایا یہاں، جانتے نہیں بزی تھا میں، جب کہ دل تھا اس دشمن جاں کو دیکھنے کا۔ حیرت ہے بھائی، یہ تو آپ کال پر بھی بتا سکتے تھے، پھر میں تھوڑی کہتا ادھر آئے۔ شٹ اپ، رضا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ میرب کہاں ہے؟ شامیر تھوڑا آگے آتے کپڑوں والی شاپ پر میرب کو نہ پا کر پیچھے آتے رضا سے کہا، یہیں تو تھی بھابھی، ہم لوگ کپڑے دیکھ رہے تھے۔ رضا تیزی سے اندر آتا آس پاس دیکھا۔ رضا میرب کہاں ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ اسے یہاں کا کچھ نہیں پتا، جانے کہاں گئی۔ شامیر غصے سے گھورتا ہوا رضا سے کہتا دوسری سائڈ گئے، جبکہ رضا خود پریشانی سے اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ رضا کچھ پتا چلا؟ ٹھیک ہے، اناؤنس روم میں چل جاؤ۔ شامیر دھڑکتے ہوئے دل سے میرب کو تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ نہ ملے گی تو وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ ابھی تو دھڑکنوں میں بسایا ہے تمہیں۔ سنیے ادا جی، یہاں میرے ساتھ چھوٹے ادا تھے، وہ میرے دیور، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ مجھے نہیں مل رہے، میں پریشان ہو رہی ہوں، وہ مال میں گم ہو گئی تھی۔ میرب چوڑیاں لینے کا سوچتی رضا کو بلانے لگی تھی کہ اسے وہاں نہ پا کر آگے بڑھی، دوسری سائڈ جا کر ڈھونڈا لیکن رضا کہیں نہیں ملا۔ خود بھی یہاں وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتی پریشان سی ہوئی تھی۔ کیا آپ بچھڑ گئی ہیں فیملی سے؟ ایک نوجوان اس کی بات سنتا پریشانی سے دیکھ کر اسے پاس آتے بولا، جی وہ پتہ نہیں کہاں گئے، میں یہیں کھڑی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ میرب اس جگہ کھڑی پریشانی سے کہہ رہی تھی، چلے میں آپ کو اناؤنسمنٹ روم میں لے جاتا ہوں، وہاں آپ کی فیملی آ جائے گی آپ کو لینے، چلے آ جائیں۔ وہ لڑکا اسے اناؤنس روم میں لے گیا تھا، میرب کی فیملی انہیں آ کر لے جائیں۔ اناؤنس پر میرب حیرت سے وہاں دیکھ رہی تھی، لڑکا اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے پاس آیا تھا۔ تم کو پتہ ہے ہمارے یہاں کوئی گم ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں جا کر اعلان کرواتے ہیں، پھر اس کے رشتہ دار اور ماں باپ وغیرہ آتے ہیں لینے۔ وہ بہت مزے سے اسے بتا رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھتا رہ گیا تھا۔ کسی کی باتیں اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہیں، اتنے خوبصورت انداز اس نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی شکر آپ مل گئی، کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ رضا جو کسی کی کال کی وجہ سے رک گیا تھا، وہ بھی یہیں آ رہا تھا اناؤنس روم میں۔ میرب کا سنتے ہوئے تیزی سے بھاگا آیا، پیچھے شامیر بھی وہیں آ گیا۔ میرب کے ساتھ کھڑے اس نوجوان سے رضا اور میرب کو باتیں کرتا دیکھ کر مٹھیاں بھیجی تھی غصے میں۔ چلو اب یہاں تماشا
تماشا ہو گیا ہے، تم جب یہاں کے رستے تک نہیں جانتی ہو تو کیا ایک جگہ کھڑا نہیں رہا جاتا؟ تم سے پریشان کرنا اچھا لگتا ہے؟ رضا شاہ میر بغیر کسی کے لحاظ کے اسے سنانے لگا تھا۔ میرا شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ رضا کو اچھا نہیں لگا تھا کہ کسی کے سامنے اس کی انسلٹ پر۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ پتہ نہیں رضا، تمہیں یہ نہیں واقف یہاں سے؟ شاہ میر ڈرائیو کرتا غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرا پیچھے بیٹھی لب کاٹ رہی تھی، جبکہ آج تو اس نے گم ہو کر شاہ میر کی جان نکال دی تھی۔ بھائی، آپ کو سب کے سامنے بھابھی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ رضا خفا ہوا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کرتے ہی سب کے سامنے ذلیل ہے مجھے ہوں وہ اور ان ادا کو تو ہماری مدد کی شکریہ بھی نہیں بولا ہم نے ان کو۔ وہ بھی غصے میں بول گئی جب شاہ میر نے غصے میں گاڑی روکی اور اس کی زبان سے دوسروں کے بارے میں ہمدردی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ شاہ میر صاحب کو تمہاری زبان پھر چلی؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر ڈرایا اسے۔ میں وہ بھائی پلیز گھر چلیں، ابھی یہاں کوئی تماشا نہیں۔ میرا پھر خوفزدہ ہوئی اس کے روپ پر کہ رضا نے بات ختم کی، پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ شاہ میر اچھا ہوا تم آگے، تمہیں پتہ ہمارا رشتہ ہونے والا ہے؟ تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، تم پسند کرتے ہو مجھے؟ رامین انہیں اندر آتا دیکھ کر جان بوجھ کر میرب کے سامنے جا کر اسے گلے لگتی آگ لگا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہ میر اسے الگ کرتا حیرت و غصے میں پوچھا۔ رضا اور میرب تو جیسے ساکت ہو گئے تھے وہیں، جبکہ شاہ میر کو رامین کی بات زہر لگی تھی۔ وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اسے سنانے کو جو اس دن میرب کے ساتھ کیا تھا ان لوگوں نے۔ تمہیں نہیں بتایا خالہ جانی نے؟ وہ آج آئی تھی رشتہ مانگنے ماما سے۔ علی کی شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی ہماری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھو خالہ جانی نے شاہ میر کو میں نے ہی سرپرائز دے دیا۔ رامین نے بڑا دھماکہ کیا تھا۔ سمینہ بیگم مسکراتی ہوئے وہاں آئیں، احمد صاحب اور دادی بھی وہاں آ گئے تھے۔ شاہ میر نے کسی خیال سے پیچھے کھڑی میرب کو دیکھا جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سمندر جمع تھا۔ اسے دیکھتے نظریں جھکا گیا۔ شاہ میر کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ میرب کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، کیوں قسمت اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی۔ موم یہ سب کیا ہے؟ شاہ میر نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ اچھا خالہ میں چلتی ہوں، کل ہم چلیں گے شاپنگ پر۔ رامین وہاں کا ماحول سیریس دیکھتے کھسکنا چاہا، کام تو وہ اپنا کر چکی تھی۔ خیر سے جاؤ رضا، اپنی ہونے والی بھابھی کو چھوڑ آؤ، اور تم شاہ میر میرے روم میں آؤ۔ سمینہ بیگم حکم دیتی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے شاہ میر غصے میں آ گیا۔ احمد صاحب اور دادی میرب سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے، وہ تو جیسے چپ ہو گئی تھی۔ رضا مجبوری میں رامین کو لے گیا۔ موم یہ سب کیا ہے؟ شاہ میر ضبط کرنے لگا تھا کہ اپنا غصہ وہ جیسے بھی تھی ماں تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ کریں اس نے سوچا نہیں تھا۔ کیوں یہ سب تمہیں پسند نہیں آیا؟ تم بھول رہے ہو بیٹا، یہ وہی ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، چھوڑنے والے تھے، اور آج میرے فیصلے پر تمہیں اعتراض ہو رہا ہے۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے تم؟ وہ ماں تھی، بیٹے کے بدلتے جذبات تاثرات اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ موم اب حالات بدل چکے ہیں، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا اسے چھوڑ دوں گا، موقع دینے کا سوچا تھا میں نے، اور آپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کروا رہی ہیں۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ وہ ماں تھی، اونچی آواز میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہارے باپ نے بھی تو یہی کیا تھا، مجھ سے پوچھا تھا، اور اب جب کہ میں اپنے دل کی خواہش بتا رہی ہوں تمہیں اعتراض ہو رہا ہے میرے فیصلے پر۔ میں چاہتی ہوں تم رامین کو ہی میری بہو بناؤ، مجھے وہ نہیں پسند۔ تمہارے لیے ماں تھی، بیٹے کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نرمی سے سمجھانے لگی۔ موم وہ مجھے پسند ہے، ہاں مانتا ہوں پہلے نہیں تھی، لیکن اب میں خود کو اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ پلیز موم، مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور مت کیجیے گا۔ آپ میری ماں ہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، پلیز۔ وہ بے حد سنجیدگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہتا، آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوم کر تیزی سے باہر نکلا۔ سمینہ بیگم بیٹے کی دھمکی کو اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ سچ میں اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، ماں باپ کو بھی چھوڑ سکتا تھا۔ کیسے خیال اور وہم آ رہے تھے۔ سمینہ بیگم بیٹے کی دوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ میر بے چینی سے اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا ہوا اوپر چھت پر آیا۔ اس کی وہاں موجودگی پر گہرا اور پرسکون سانس لیتا مسکراتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ جو نیچے ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھے، سوچ رہی ہوں زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے یا پھر صرف ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کی قسمت اتنی خراب ہوتی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ قسمت کا کھیل ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کو ان پڑھ ہی لوگ ملنے چاہیے، نہ کہ پڑھے لکھے جن کے ساتھ رہتے ہوئے پل پل احساس و اپنی اوقات کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اس میں آپ کی غلطی نہیں، حالات ہی ایسے پیش آ گئے تھے، لیکن مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ وقتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں جذبات میں آ کر ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ آپ کو ماموں سائی نے مجبور کیا تھا، میں جانتی ہوں آپ کو ساس اماں کو میں کبھی اچھی نہیں لگی، اس کی وجہ بھی جانتی ہوں، لیکن سائی جی آپ اپنی ماں کی بات مان لیں، ان کا حق ہے آپ پر، وہ جو کہتی ہیں صحیح کہتی ہیں۔ میں واقعی آپ کے لائق نہیں ہوں، کہیں بھی اٹھ بیٹھ نہیں سکتی آپ کے ساتھ، وہ گاؤں واپس چلی جاؤں گی۔ آپ لوگ لڑائی جھگڑا مت کریں میری وجہ سے۔ اس کی باتیں اس کا دل دکھا رہی تھی، لیکن سچ ہی تو کہہ رہی تھی، پھر کیوں اس کا سچ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ وہ بھی تو صبح شام اسے یہی یاد دلاتا تھا، اور آج جب وہ خود جان گئی تھی اس کی اوقات کیا تھی، تو کیوں وہ اسے بولنے سے روکنا چاہتا تھا؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی دل نے
اس کی باتوں نے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے نکل گیا۔ میرب ایک بار پھر اپنی خاموش قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کب کیسے اس کا دل اب اس کے نام سے دھڑکتا ہے۔ جدائی کا سوال ہی نہیں اٹھتا محبت میں، لیکن یہاں تو وہ قسمت کے ایسے کھیل پر کھڑی پچھتا رہی تھی۔ کاش میں کبھی شہر نہ آتی، نہ ہی شاہ میر سے ملاقات ہوتی، نہ ہی کبھی اس کے دل میں گھر کرتا۔ اب تو وقت نکل چکا تھا ہاتھ سے، کیسے خود کو سنبھالتی وہ؟ میرب آغا شاہ میر احمد سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت میں جدائی تو ختم کر دیتی ہے، پھر وہ کیسے زندہ رہے گی؟ آج جتنا رونا تھا جی بھر کے رو لیا تھا۔ بھابھی آپ میدان چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ رضا کو جیسے ہی خبر ملی وہ بھاگا ہوا آیا تھا۔ دادی اور احمد صاحب اس کے فیصلے پر خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے اس کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا اس گھر میں، اس لیے وہ اب اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ شامل شام سے گیا ہوا تھا، ابھی تک نہیں آیا تھا گھر۔ اس بات کا میرب کو بہت دکھ تھا۔ وہ کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ کیا وہ بھی یہی چاہتا تھا؟ نہ جانے کیوں جھوٹی امیدیں دل میں تھیں۔ اس کے ساتھ گزارا وقت کتنا خوبصورت لگتا تھا۔ یہ میدان کبھی میرا تھا ہی نہیں، پھر کیوں میں دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کروں؟ میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ چھوٹے ادا وہ آنسو صاف کرتی مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ اوپر سے جتنا ہنس لے دل، جب دل میں ڈھیروں غم سے بھرا ہوا ہو تو آنکھیں کیسے مسکرا سکتی ہیں؟ مجھے چھوٹے ادا کون بلائے گا؟ کون اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائے گا؟ میں نہیں جانے دوں گا آپ کو، مت جاؤ میرو۔ رضا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ اسے یہ پیاری اور چھوٹی سی بھابھی بہت عزیز سے غصہ تو اسے اپنے بھائی پر آ رہا تھا، جانے کا آج چھپ گیا تھا، اور یہ خوشیاں ہمیشہ سے اس گھر میں ختم ہونے والی تھی۔ بھابھی پلیز روئے مت، آپ بالکل اچھی نہیں لگتی روتے ہوئے۔ میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا بلکہ روکنا چاہتا ہوں۔ رضا اس کی برسات والی آنکھیں دیکھ کر دکھ سے بولا تھا، کیا کروں میں؟ تمہارا بھائی اب اچھا لگنے لگا ہے تو کیا کروں؟ اپنے دل کا جسے اسے دیکھ کر سکون ملتا ہے، اسے دیکھ کر دھڑکتا ہے تو دل دھڑکتا ہے۔ تم سب اچھے لگتے ہو مجھے، میں وہاں کیسے رہوں گی تم لوگوں کے بغیر؟ وہ سو کرتی وہ بے بسی سے بولی تھی، جب ایک وجود کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ آئی۔ رضا کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ اتنی پیاری بھابھی تھی، اس کی اس گھر کی رونق تھی۔ رضا ایک نظر پیچھے کھڑے وجود کو مسکراتا ہوا دیکھ کر شرارت سے اپنی بھابھی کو دیکھا تھا، جو سر جھکا کر اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ تو آپ کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں اپنے پیارے خوبصورت شوہر کو؟ یہاں آپ جائیں گی، وہاں کوئی اور چڑیل آ کر قبضہ کر لے گی، پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ شرارت سے اسے دیکھا جو اس کی بات پر رونا بھول کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دل کھونے کے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ اللہ انہیں نظر سے بچائے گا، لیکن وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں تو نہیں لگتی نا؟ اور تمہاری وہ چڑیل خالہ کی بیٹی، وہ تو بیٹھی ہے نا سائیں جی کو چرانے کے لیے، اب ان کے ہو جائیں گے نا؟ میں تو کہیں نہیں تھی، اس لیے چلی جاؤں گی گاؤں۔ اب تم باتوں میں نہ لگاؤ، مجھے چھوڑ کے آؤ، رات ہو گئی ہے، وہاں پہنچتے دیر ہو جائے گی، تم صبح آ جانا، رات وہاں رکو گے نا؟ درد تو اس کو تھا، پر کیوں وہ اس درد سے سب کو تکلیف دیتی؟ یہی سوچ کر وہ رضا سے پیار سے پوچھنے لگی تھی، جب پیچھے سے گمبھیر آواز پر سانس روک گئی، کس کی اجازت سے جا رہی ہو تم؟ وہ سائیں جی، آپ شامل کو غصے میں دیکھ کر ہمیشہ اس کی جان جاتی تھی، ابھی بھی مرنے والی حالت تھی۔ شامل نے رضا کو اشارہ کیا باہر جانے کو۔ جیسے ہی آگے بڑھا، میرب نے ڈر سے رضا کا ہاتھ پکڑتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ نم آنکھوں میں التجا تھی۔ اپنے جلاد شوہر کو کیا پتا پھر بند کمرے میں مارنے کی دھمکی دے یا پھر سچ میں کر دے اسے۔ آج اس کا کام تمام۔ میں نے کہا جاؤ۔ شامل کی دھاڑ پر دونوں اچھل پڑے تھے۔ رضا تیزی سے بھاگا تھا، اس کے جاتے شامل نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کی حرکت پر میرب کا گلا خشک ہوا، وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی۔ شامل نے جیسے دیکھا اس تک پہنچنا چاہا کہ وہ دروازہ بند کر گئی تھی، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر رکی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ میرب دروازہ کھولو، شامل نے غصے سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں سائیں، آپ ماریں گے، وہ ڈر اور خوف سے روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شامل کو غصے والے روپ سے بہت ڈرتی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی اسی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب وہ اسے ڈراتا وہ اتنی ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ اس وقت وہ اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، پر وہ تھی چھپ کر بیٹھی تھی۔ دل تو آج گستاخیاں کرنے کو مچل رہا تھا۔ پہلے کتنی بار مارا ہے، جو اس بار ماروں گا۔ چلو شاباش، نہیں مارتا، باہر آؤ، بات کرنی ہے تم سے، وہ روب سے بولا تھا۔ یہیں سے کہ بولے، سن رہی ہوں، باہر نہیں آؤں گی۔ آپ کا کیا بھروسہ مار دیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے میری لاش کہاں گئی؟ نا سعد جی، میں معاف کریں، باہر نہیں آؤں گی۔ وہ اس کا پہلا والا روپ یاد کرتی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت تو وہ اسے جس غصے میں تھا اس کی لاش تک کسی کو پتہ نہ چلتی، اور آج اس کا دل کیا واقعی اپنی دھمکی سچ کر دے۔ ایک تو صبح سے بے سکون گھوم رہا تھا، اس کا سوچ کر سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی باتوں نے کتنا شرمندہ کیا، اور یہاں وہ سامنے نہیں آ رہی تھی کہ بات ہو پائے۔ تم کھولتی ہو کہ میں توڑ دوں؟ اب کی بار اسے واقعی غصہ آ گیا تھا میرب پر۔ اس کے غصے والے روپ سے ڈرتے ہوئے وہ دھیرے سے باہر نکلی تھی، سر جھکا ہوا تھا، رویا ہلکا سا گلابی چہرہ۔ شامی نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تھا کہ وہ ڈر
سے آنکھیں بند کر گئی تھی، دھڑکنیں تیز ہوئی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے تک لا کر اسے بٹھایا. کچھ دیر کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی، صرف دھڑکنوں کا رقص سنائی دے رہا تھا. ایک شدت سے خوف زدہ دھڑک رہا تھا اور دوسرا چاہت سے، محبت کے اظہار سے. تم مجھے چھوڑ کر سچ میں جانا چاہتی ہو؟ بھاری گھمبیر آواز پر اس کی دھڑکنوں نے مزید رفتار پکڑی. اس لو دیتی کی نظروں سے گھبراتی وہ حلق تر کرتی نظریں چرا گئی تھی. کچھ کہو، وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا تھا. مم سائی، آپ اپنی اماں سائی کی بات مان لیں، وہ صحیح کہتی ہیں. گھبراہٹ کے مارے میرب کے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. ہمت کرتے ہوئے وہ کچھ الفاظ ادا کر گئی. کیا صحیح کہتی ہیں؟ شاہ میر کا لہجہ بہت نرم تھا. وہ تو اس کی گھنی پلکوں کو، حرکت کو دیکھ رہا تھا. میرب کا دل بھر آیا تھا. جتنا اپنے آنسوں پر ضبط کرتی وہ اتنی تیزی سے بہنے لگے تھے. آپ ایک اچھے باشعور پڑھے لکھے بیوی کا حق رکھتے ہیں. میری جیسی لڑکی ایک گاؤں کی ہی اچھی لگے گاؤں میں ہی اچھی لگے گی. یوں شہر میں آ کر پڑھے لکھے حسین مرد کا نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خود کو بے مول بتا رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموش سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا. اس کے جھکے سر اور بہتے آنسو دیکھ رہا تھا. ایک بار اس کے دل نے تو پوچھتی وہ کتنی انمول ہے اس کے لیے. اب آپ بھی تو پسند نہیں کرتے مجھے. آپ نے بھی کہا تھا چھوڑ دیں گے، یہ سب مجبوری کا رشتہ ہے. پھر کیا کہوں گی؟ آپ بس مجھے عزت اور احترام کے ساتھ میرے گھر چھوڑائیں. میں اپنی اماں ابا کے سمجھا دوں گی، وہ بھی سمجھ جائیں گے. آپ بس میری وجہ سے لڑیں نہ، اپنی اماں کی بات مان لیں. اپنا ہاتھ اس کی مضبوط ہاتھ میں دیکھتی ہوئی دھیرے سے کہہ رہی تھی. شاہ میر چند لمحے اسے روتے اور جھکے سر کو دیکھتا، گہرا سانس لیتا، اس بات میں سر ہلاتا ہوا نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے. میرب ایک پل کو ڈر سے اپنی آنکھیں بند کی. نرم لمس پر دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا. دل شدت سے اس کے نام سے دھڑک رہا تھا. یہ تو آج احساس ہی الگ تھا. خوبصورت انداز تھا. آج تو بیچ رشتہ بھی کمال تھا. تو کیسے نہ یہ احساس جگتا. میں کچھ کہوں گا نہیں، صرف ایک عمل سے تمہاری یہ احساس دلاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو، تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے. تم کیا بن گئی ہو میرے لیے، میری سانسوں میری دھڑکنوں میں بسنے لگی ہو میرب. شاہ میر وہ قریب ہوا، اس کی پلکوں پر دھیمے سے اپنے ہونٹ رکھتا، اس کے رخساروں پر پھیلتا ایک گستاخی کرتا. اس کے چہرے کی لالی دیکھنے لگا. ہولے سے مسکراتے ہوئے اسے گہرا سانس بھرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ حیا اور شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی. شاہ میر کے خوبصورت انداز پر وہ جتنی حیران ہوتی کم تھا. اس کے انداز بیان محبت سے آج خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی. کیا ابھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ تم میرے لیے کیا ہو، میرے دل میں کیا مقام بنا چکی ہو. میرا ہر عمل تمہیں یہ احساس دلائے گا. تم شاہ میر احمد کے لیے کیا مقام رکھتی ہو، اس کے دل میں رہتی ہو. کیا میں آج اپنی بیوی سے اپنے حقوق لے سکتا ہوں، اس کے دل و جان سے اپنے اندر اتار سکتا ہوں، اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیر سکتا ہوں؟ وہ آنکھیں موندے چہرے پر گرم دہکتی سانسیں محسوس کر رہی تھی. شاہ میر نے مسکراتے بازو اس کے کمر کے گرد حائل کرتے اسے مزید قریب کیا. خود کو اس کے تمام خون چہرے پر سمٹ آیا تھا. آج چاند بھی ان کی نزدیکی پر شرماتا بادلوں کی اوڑ میں چھپ گیا تھا. وہ دونوں آج ایک خوبصورت احساس میں پرسکون حصار میں ایک دوسرے کو مکمل محسوس کرتے ہوئے خوش تھے. یہ ان کے نصیب کی خوشیاں تھی. دیر سے ہی صحیح پر انہیں اپنے ہونے کا ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل گیا تھا. سر خیر ہے، آج آپ بہت اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں. عباس اس کے خوبصورت چہرے پر دلکش مسکراہٹ دیکھتا حیرت سے بولا تھا. بس یار یہ سمجھو کافی عرصے بعد ایک سکون ملا ہے، ایک خوبصورت تحفہ ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے. شاہ میر مسکراتے ہوئے دلکشی سے میرب کا صبح شرمیلا روپ یاد کرتے ہوئے دل سے مسکرایا تھا. سر ڈی ایس پی سر آئے ہوئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. حوالدار اندر آتے ہوئے بولا. شاہ میر سن کر سر کے روم کی طرف گیا. السلام علیکم سر، آپ نے یاد کیا. شاہ میر سلوٹ کرتا باہر ادب سے پیچھے ہاتھ باندھ کر بولا. ہاں ایس پی شاہ میر، آپ سے ضروری کام تھا، بیٹھو. ڈی ایس پی سلمان اقبال نے بات کا آغاز کیا. جی سر بولیے، کیا خادم حاضر ہے؟ شاہ میر مسکراتا ہوا شرارت سے بولا تھا. وہ سر تھوڑے اچھے دوست تھے، عمر کا فرق تھا اس لیے لفظوں میں لحاظ تھا. ہاں وہ تو پتہ ہے مجھے، تم کب میرے کام میں حاضر نہیں ہوتے. ابھی کچھ پرسنل کام ہے بیٹا، اصل میں ہم لوگ اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینہ لگے گا وہاں. تو وہ بات شروع کرتے ہوئے ذرا رکے. سر سب خیریت ہے؟ خیر سے جانا ہو رہا ہے؟ شاہ میر ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے کہا تھا. جی بیٹا خیر ہے، لیکن ساتھ کچھ کام ہے. میرے سالے کی طبیعت خراب ہے اس لیے جانا پڑ رہا ہے. کچھ میرا اپنا کام ہے اور ان سب میں ہم اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. اس کا کالج ڈسٹرب ہو سکتا ہے، وہ اسے یہاں بھی کسی کے حوالے نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے تمہیں بلوایا. دعا کو تو تم جانتے ہو کتنی ضدی ہے. کہا بھی تھا ساتھ چلو، کہتی نہیں جانا کیونکہ کالج جانا ضروری ہے. سو ہم جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے، اس لیے تم اسے اپنے گھر لے جاؤ. وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور تم سے بہتر شخص کوئی نہیں ملا. تمہاری فیملی کو بھی جانتا ہوں. انہوں نے اسے پوری بات کہہ دی. جی سر ضرور، آپ پریشان نہ ہو. میں واپسی پر دعا کو آپ کے گھر سے لے جاؤں گا. جب تک آپ لوگ خیر سے نہیں لوٹ آتے ہم دعا کا اچھے سے خیال رکھیں گے. شاہ میر خوش دلی سے وہاں سے نکلا. ایک تو دل اس دشمن جان سے ملنے کو مچل رہا تھا،
اوہو بھابھی، آج تو آپ کا چہرہ لال پیلا نہیں ہو رہا، کچھ زیادہ ہی، آج تو آپ کے چہرے پر محبت کے رنگ دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے سچ بتائے بھابھی، بھائی نے رات میں کیا کہا، غصہ تو نہیں ہوئے نا؟ رضا اسے چھیڑتا اصل بات پر آیا۔ بھابھی کا دیور تھوڑا فکر مند تھا، چھوٹے ادا تو مجھے تنگ نہ کیا کرو اس طرح۔ اور وہ سائیں جی، وہ رکی، دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اب کیا کہتی، کتنے خوبصورت انداز میں اس نے احساس دلایا تھا اس کے ہونے کا۔ یا بولے یار، کیا ہوا، کیا بولا بھائی؟ رضا بضد ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں اچھی ہوں، اب وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ ہائے اللہ جی، مجھے شرم آ رہی ہے، چھوٹے ادا مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ میرب شرم و حیا سے سرخ ہو گئی تھی۔ رضا نے اس کے پیارے سے انداز پر کہکا لگایا تھا، اس کا مطلب اب آپ گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی، ہم سب کے ساتھ رہیں گی؟ رضا کی بات پر وہ خوشی سے سر ہلا گئی۔ رضا تم گئے نہیں یونیورسٹی؟ سمینہ بیگم نے اچانک سے ماحول میں خلل پیدا کیا۔ میرب گھبراتی اپنے کام میں لگی، ساس کی تیکھی نظر جو پڑی تھی۔ نہیں ماما، آج چھٹی لی ہے، کلاس نہیں تھی زیادہ اس لیے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ رضا پیار سے ان کے گلے لگاتے بولا تھا۔ نہیں میرے بیٹے مجھ سے کچھ پوچھتے کب ہیں؟ وہ خفا ہوتے وہاں سے چلی گئی۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، جلد ٹھیک ہو جائیں گی، آپ سے بھی دیکھنا۔ رضا اسے پریشان ہوتا دیکھ کر پیار سے سمجھاتا ماں کے پیچھے گیا۔ شاہمیر بھائی، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ یہ تھی خوبصورت نین نقوش والی دعا سلمان اقبال، چھوٹی سی 20 سال کی، براؤن کانچ سی آنکھیں، خوبصورت سلکی اسٹائلش سے کٹے ہوئے بال، آگے پیچھے بکھرے ہوئے کندھوں تک سفید رنگت، وہ کھلے پنک ٹراؤزر میں بہت کیوٹ لگی تھی۔ وہ تھی بلا کی حسین، میرب جیسی خوبصورتی وہ بھی رکھتی تھی۔ دعا کے سوال پر شاہمیر کے چہرے پر پھر وہی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ موم، ڈیڈ، دادی، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہت پیاری بیوی۔ شاہمیر نے سب کا بتاتے ہوئے میرب کا خوبصورت دلکشی سے بتایا تھا۔ ایک تو وہ صبح سے یاد آ رہی تھی، دل تو کیا ابھی بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ شاہمیر بھائی، آپ نے شادی کر لی، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں، ہم کیا اتنے پر آئے تھے؟ دعا نے ناراضگی جتائی۔ شاہمیر کا ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا، جس کی وجہ سے دعا اسے دل سے بھائی مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان اقبال نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی۔ ارے نہیں گڑیا، وہ سب بہت جلدی ہوا، سو گھر چلو، میرب سے مل کر تم سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ وہ اب کیا بتاتا اسے کیسے ہوئے ان کی قسمت کے فیصلے۔ السلام علیکم امی، یہ دعا ہے، آپ تو جانتی ہیں۔ شاہمیر دعا کو ساتھ گھر لے آیا تھا۔ لاؤنج میں صرف دادی سمینہ بیگم اور احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہمیر کی بے چین نظروں نے میرب کو تلاش کیا تھا، وہ ہوتی تو دکھائی دیتی، جو کہ یہ تینوں پہلے ہی دعا سے مل چکے تھے، ایک دو بار سلمان صاحب کی کسی پارٹی وغیرہ میں، بس رضا اور میرب انجام تھے۔ وعلیکم السلام دعا بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ سمینہ بیگم نے خوشگواری سے پوچھا۔ احمد صاحب اور دادی نے بھی بہت سی باتیں کی دعا سے، وہ تو تھی ہی موج مستی والی، ان کے ساتھ مزے سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ میرب اور رضا کہاں ہے؟ شاہمیر پوچھ بیٹھا۔ رضا میرب کو آئس کریم کھلانے لے گیا ہے، آتے ہوں گے، آج اس کی چھٹی تھی اس لیے اسے گھمانے لے گیا۔ دادی نے پوری بات بتائی۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گیا، دل تو اس کا بھی بہت تھا اس کے ساتھ اکیلے باہر جانے کا، لیکن پتہ نہیں کب اپنی خواہش پوری ہوگی۔ ماں کے سامنے میرب کو لے جانے سے ڈرتا تھا، ابھی ان کا غصہ کم کرنا تھا، اس لیے وہ خود انہیں منائے گا۔ میں روم میں جاتا ہوں، سر درد ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، میرب آئے تو اوپر بھیج دیجیے گا، وہ کہتا وہاں سے گیا۔ سمینہ بیگم کچھ دیر دعا کے ساتھ بیٹھی، پھر اس کے لیے گیسٹ روم ریڈی کرنے چلی گئیں۔ دادی آرام کرنے چلی، احمد صاحب ابھی اپنے کام سے، دعا صوفے پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی جب رضا اور میرب کے اندر آتے ہنستے کی آواز آئی۔ دعا نے سامنے دیکھا، ایک خوبصورت سی لڑکی اور اس کے ساتھ ایک ہینڈسم سا لڑکا آ رہا تھا۔ السلام علیکم، تم کون ہو ادی؟ میرب نے آگے بڑھ کر، جب رضا کی کال آنے پر دوسری سائڈ چلا گیا، میرب حیرت سے سامنے چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں دعا، اور آپ؟ دعا نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں میرب، تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میرب نے ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ تو تم ہو میرب، شاہمیر بھائی کی بیوی؟ میں صحیح ہوں، دعا خوشی سے پھر سے اس سے ملتے ہوئے پوچھا۔ اسے واقعی میرب بہت پیاری لگی، شاہمیر نے صحیح کہا تھا، اس کی بیوی بہت پیاری ہے۔ میرب شرما گئی تھی۔ تم سائی کو جانتی ہو؟ میرب حیرت اور دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا تھا۔ ایک پل کو اس کا شاہمیر کو جاننا اچھا نہ لگا، لیکن اس کے منہ سے بھائی لفظ سنتا تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ جی ہاں وہی تو لائے ہیں مجھے یہاں، آپ کا کمرے میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جائیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ دعا کو شاہمیر اس کا انتظار یاد آیا تھا۔ میرب اسے واپسی آنے کا کہتی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ رضا حیرت سے سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ایک پل کو دیکھا، حواس میں لوٹا، حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ آئی ایم دعا سلمان اقبال، اینڈ یو؟ دعا نے بھی وہی سوال لیا نگاہوں سے اسے پوچھا تھا۔ رضا، یہ میرا گھر ہے، آپ کون؟ رضا کو اس کی خوبصورت نئے نقوش بہت متاثر کر رہے تھے، وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں دعا کے معصوم خوبصورت چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ میں نے کب کہا میرا گھر ہے مسٹر؟ دعا نے آنکھیں گھمائی، جسے رضا کا سوال بہت بچکانا لگا تھا۔
تھا اور رضا صاحب کی محبت بھری نگاہیں تو اسے دیکھنے پر ہی شرمندہ ہو گئیں۔ اس کا روکھا پن بجلی بن کر گرا رضا پر۔ جی آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ اس وقت میرے گھر میں ہیں تو میرا جاننا ضروری ہے، کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ جبراً مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اب وہ لڑکی بری لگی تھی اسے۔ آپ گھر میں آئے کسی بھی مہمان سے اسی طرح پیش آتے ہیں؟ خیر مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، دعا بیداری سے جواب دیتی۔ آخر میں حکم دیا۔ یہاں لگا رضا صاحب کو 100 واٹ کا جھٹکا۔ آج تک خود اٹھ کر پانی نہیں پیا، سامنے والی کی حکم پر تو جیسے جن کی طرح حاضر ہوتا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا سامنے بدتمیز لڑکی پر۔ جس کی مہمان بن کر آئی ہو اسی سے کام کرواؤ، میں نوکر نہیں ہوں آپ کا۔ رضا جل بھن گیا تھا اس کی نخریلی ادا سے۔ وہ خود اپنے گھر میں لاڈلا تھا اور یہ نوکر بنا رہی تھی۔ تمیز سے بات کریں مسٹر ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں۔ دعا کے یہی ڈائلاگ مشہور تھے، جہاں کام نکلوانا ہو یہ کام آتا تھا، اور اسے لگا یہاں بھی کچھ ایسا ہوگا، لیکن اس بار شاید وہ غلط آدمی کو دھمکی دے بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا ضبط سے کیا ہوا۔ غصہ اب پھٹنے کو ہے، اور میں پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں، زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھایا تو پاکستان سے باہر پھینکوا دوں گا۔ رضا کہاں پیچھے رہتا، اب تو یہ لڑکی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ بس نہ چلا ایک رکھے، لیکن مجبور عورت تھی، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، ورنہ دل تو قتل کرنے کا تھا۔ ہاں ہاں پرائم منسٹر کا بیٹا، ہاں ہاں اف، احمد انکل کا تو بزنس ہے نا، وہ کب پرائم منسٹر بنے؟ دعا کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ رضا نے کتنی مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ ابھی شاید اس کا ضبط جواب دیتا۔ سمینہ بیگم وہاں آئی، بیٹے کو غصے میں دعا کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ماما کون ہے یہ بدتمیز لڑکی؟ بات کرنے کی تمیز نہیں، نخرے دیکھے مجھ پر ہنس رہی ہے، میں تو۔ رضا کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ دعا اس کا غصہ دیکھتی مزید ہنسی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، یہ شامیر کی سر کی بیٹی ہے، یہاں مہمان اسی طرح بات نہیں کرتے۔ دعا بیٹا یہ میرا چھوٹے بیٹا شامیر کا بھائی ہے، تم لوگوں کے بیچ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سمینہ بیگم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ آنٹی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، شاید یہ کچھ زیادہ خوش فہمی میں رہتے ہیں، خیر میں نے صرف پانی ہی مانگا تھا، یہ تو تالاب میں ڈوبنے کو تیار ہے۔ دعا نے مزید ہوا دی اس کے غصے کو۔ سمینہ بیگم نے کسی طرح یہاں سے بھیجا اسے۔ بیٹا تم آرام کرو، تھکی ہوئی ہوگی، آؤ تمہیں روم دکھاؤں۔ وہ پیار سے اسے ساتھ لے گئی۔ آنٹی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ بنا کر دیں جائیں، اور پانی کی بوتل بھی پلیز۔ دعا مسکراتے ہوئے کہتی واش روم میں گئی۔ سمینہ بیگم اس چھوٹی سی پٹاخہ پر حیرت ہوئی، اتنی سی اپنے سے بڑی سے کہہ رہی تھی کچھ بنا کر لے آؤ، یہ آج کل کے بچے خود کو کچھ نہیں کرتے، ماں باپ سے کام کرواتے ہوتے ہیں۔ اور دعا میڈم تو تھی ہی لاڈلی، جس کا واقعی آج تک پانی کا گلاس خود کے لیے نہ بھرا ہو، سب کچھ ماں ہاتھ کی ہتھیلی پر دیتی تھی۔ سمینہ بیگم کو یہ عادت دعا کی بہت بری لگی۔ میراب کے بعد انہوں نے کچن کا کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، جو تھوڑا بہت کرتی تھی اب تو وہ بھی بھول گئی تھی وہ راستے کو۔ آج یہ لڑکی وہی تو راستہ دکھا رہی تھی، وہ بے دلی سے چلی گئی تھی۔ اس وقت میراب بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، ورنہ اس سے کہہ دیتی۔ السلام علیکم سائیں جی، آپ کب آئے؟ میراب کمرے میں آتے ہی سلام پیش کیا۔ نظریں سامنے بیٹھے شامیر پر تھی، جو خاموشی سے سراز بات میں ہلاتے سلام کا جواب دیتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چل رہی تھیں، یا شاید غصہ تھا، کسی بات کا انجان تھا۔ سائیں میں چائے لاؤں؟ میراب کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ دل الگ اس کی موجودگی میں تیز رفتاری سے چل رہا تھا، اور وہ اجنبی بنا ہوا تھا۔ تمہیں گھومنے سے فرصت ملے گی تو ہی میرے کام یاد آئیں گے نا؟ شامیر نے گھورتے ہوئے کہا، لیکن غصہ کرنا چاہتا تھا، پر اس کی معصوم عادت دل پر وار کر رہی تھی۔ کیسے وہ تو اپنا عادی کرنے والی چیز تھی نہیں۔ سائیں جی آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ تو چھوٹے ادا لے کر باہر کلفی کھلانے گئے تھے، میں تو آپ کے کپڑے دھو کر استری کر دیے تھے۔ میراب نے اپنی صفائی پیش کی۔ شامیر نے مسکراہٹ دبا کر آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی اب اس کی بے رخی پر۔ ادھر آؤ۔ شامیر بیڈ پر بیٹھا تھوڑا سائڈ ہوتا اسے بلایا خود کے پاس۔ وہ خاموشی سے چلتی کنارے پر ٹک گئی۔ تھوڑا اور قریب آؤ۔ شامیر کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی، وہ اس کے حکم پر چلتی تھی، شرم گھبراہٹ سے اب سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتا ٹانگیں سیدھی کیے ہوئے تھا، لیپ ٹاپ پر سائڈ پر رکھتا، خود سیدھا ہوتا، میراب کے قریب بیٹھا، اسے مزید خود کے قریب کرتا، اپنا سر اس کے سر پر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی خود سکون سے۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھے، میراب کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے۔ دھڑکنوں میں شور گونجا۔ آج کے بعد جہاں جانا ہو مجھ سے پوچھ کر جانا، میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ شامیر اسے کان میں سرگوشی نما بولا تھا۔ اس کی قربت نے میراب کی زبان پر تالا لگایا ہوا تھا۔ شامیر مزید بہکتا، اس کے گال پر دہکتے لب رکھتے۔ میراب کا دل تھام گیا، سانس رک گئی تھی جب ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کن خوشبو نے میراب کی سانسوں کو مہکایا تھا۔ وہ دم ساتھے اس لمحے کو محسوس کرتی خوشبو میں کھو سی گئی تھی۔ شامیر کی حالت بھی غیر نہ تھی اس سے۔ میراب کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں شبنم پھوٹی تھی، کانوں کی لو سے لے کر بلشن سے رنگے گال مزید گلال ہوئے تھے۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ آئندہ لمحوں کو تصور کرتی شرما گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی، حالت غیر کر گئی تھی، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ شامیر کا
خمار اس کے خوشبودار وجود میں بہک رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے خوبصورت تھا، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، ایک دوسرے کی قربت میں مکمل کرنے والا۔ بھائی یہ کون ہے؟ لڑکی جس نے آتے ہی میری بے عزتی کی ہے۔ رضا کی رہ رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا، پورا گھر اڑ گیا تھا اور وہ میڈم ابھی تک آرام فرما رہی تھی۔ دن کے 12 بجے تھے۔ رضا کب سے شامل کو کل والے قصہ سنا رہا تھا۔ تم دونوں کان کھول کر سن لو، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، یاد رکھنا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ وہ میرے سر کی بیٹی ہے، 1 مہینے کے لیے یہیں رہے گی جب تک میرے سر واپس نہیں آ جاتے۔ شامل چائے پیتے ہوئے حکم دیا۔ ایک نظر میرب اور رضا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ جانتا تھا یہاں وہ دونوں قریب ہے، شرارت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی وہ 1 سیکنڈ برداشت کرنا مشکل ہے۔ رضا چڑھا تھا، چھوٹے ادا وہ اتنی پیاری ہے، تم کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ رضا نے پھر بتایا اپنا دکھڑا۔ سنو رضا، اسے کہیں جانا ہو تم لے کر جانا ہوگا، میں اپنی جاب پر بزی ہوں، اور ہاں میرب، مجھ سے پوچھے بغیر کہیں مت لے کر جانا۔ شامل کی بات پر رضا نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ یہ اس کا سگا بھائی ہے نا؟ بھائی آپ سے پہلے وہ میری دوست اور میری پیاری بھابھی ہے، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ویسے آج کل آپ دونوں کے رنگ ہی الگ دکھائی دے رہے ہیں۔ خیر ہے، کہیں میں چاچو تو نہیں بننے والا؟ رضا نے شرارت سے کہی بات میرم کو سر سے پیر تک سرخ کر گیا۔ شامل پہلو بدل کر رہ گیا۔ سمینہ بیگم کی موجودگی میں میرب سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا، اور یہاں تو رضا نے بات ہی ایسی چھیڑ دی تھی، خود کو بچانے کے لیے جلدی سے کہتا وہاں سے بھاگا تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگ دیکھتا مسکرا دیا۔ سمینہ بیگم کی تیز نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ نہ سمجھ نہ تھی، بیٹے بہوؤں کے رنگ نہ سمجھتی، غصے میں اٹھ کر کمرے میں جاتی، رامین کو کال کر کے گھر پر بلایا تھا۔